ایک منٹ کے لیے سروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے دائیں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور بائیں ہاتھ کو اپنے دل پر رکھیں. بولیں اور کہیں خداوند یسوع آج صبح مجھ سے کلام کر. خداوند یسوع آج صبح مجھ سے کلام کر. میری تربیت کر, میری کانٹ چھانٹ کر, مجھے قوت دے, مجھے زور دے اور مجھے برکت دے. خداوند آج جو کچھ بھی سنو اس پر عمل کرو, اسے قبول کرو. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. سب کہیں آمین. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آواز ذرا سیٹ کر دیں. میرے ساتھ نکالے یوحنا کی انجیل دوسرا باب. بائبل میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. ہلکا سا ایکو دے. پہلے مجھے بتائیں کہ بائبل کون کون لایا, دکھائیں مجھے. ویری گڈ. باقی کیوں نہیں لے کر آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ روز مجھے ایک ہی بات کہنی پڑے گی. خیر, سب کہیں ہاللیلویا. کلام سننے کے لیے کون کون آیا؟ آپ ایگری ہیں کہ خداوند کلام کرے؟ کلام کون سا ہو؟ ہماری تربیت کے لیے, ہماری کانٹ چھانٹ کے لیے, ہماری مضبوطی کے لیے. خدا ہم سے بولے. آمین. آرام پانا چاہتے ہو؟ کون کون آرام پانا چاہتے ہو؟ تھوڑی جی کڑوی گولی پھر کھانی پے گی. تیار ہو؟ کہندے نے جنی کڑوی گولی ہوندی ہے اتنا ہی وہ دینا کی آندا ہے, اتنا ہی اس سے کیا آتا ہے؟ آرام آتا ہے. چرچ, کلیسیا اور اس وقت جتنے بھی پاکستان میں, بیرون ملک میں کرسچنز رہتے ہیں, وہ اس وقت دکھ کی حالت میں ہیں. ایک ٹینس چل رہی ہے, ایک پرابلم چل رہی ہے. سب کے رجحان ایک طرف لگے ہوئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اسے اٹھا رہا ہے, اور آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو آواز بن رہے ہیں, اور وہ آواز بہت آگے تک پہنچ گئی ہے خداوند کے فضل سے. میں بات کر رہا ہوں بیٹی آرزو کی. آپ سب واقف ہوں گے اس بات سے اس بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور آج ہم اس بیٹی کے تعلق سے ہی تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے. پچھلے 3-4 دن سے بہت زیادہ ٹینس بڑھتی چلی جا رہی ہے. وینسڈے والے دن ہم سینٹ پیٹرک چرچ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے اس بچی کے لیے, اور اس کے بعد پریس کلب گئے اور احتجاج پروٹیسٹ ہم نے ریکارڈ کروایا. بھی بہت سارے لوگ لاہور سے, فیصل آباد, کوئٹہ, حیدرآباد, نواب شاہ, بہت سارے شہروں میں
یہ احتجاج جو ہے وہ جاری ہے اور آج بھی ہے۔ واقعہ بڑا افسوسناک ہے۔ ایک 13 سال کی بچی اور ایک 44 سے 45 سال کا آدمی بڑھاپے میں سمجھیں، اس کے ساتھ اس شخص نے بیٹی کے ساتھ جو اس کی بیٹی کی عمر کی ہے جبراً اس کے ساتھ نکاح کر لی۔ زیادتی دیکھیں کہ پہلے ان کے گھر کے اندر آنا جانا تھا، انہوں نے اعتبار کیا اور اسی اعتبار کو اس شخص نے توڑ دی۔ اس سے پیشتر کہ میں کلام کی طرف آؤں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن پہلے میں نے ایک میسج دیا تھا، کیا ہم عیسائی ہیں یا مسیحی؟ یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ میں نے ایک میسج دیا تھا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ عیسائی ہیں یا مسیحی؟ کیسے آپ مسیحی ہیں؟ کس پر ایمان رکھتے ہیں آپ نے جواب دینا، کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ یسوع مسیح پر ہم کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آپ کو عیسائی کیوں کہا جاتا ہے؟ عیسائی ورڈ عیسیٰ سے نکلا ہے جو ان کی کتاب مقدس میں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ میری پچھلے دنوں ایک صحافی نے پوچھا کہ میں نیوز پیپر میں رپورٹ لگا رہا ہوں تو میں عیسائی لکھوں یا مسیحی لکھوں؟ میں نے کہا ہم عیسائی نہیں ہیں، ہمیں مسیحی کہا جائے، کیونکہ عیسیٰ نے ہمارے لیے جان نہیں دی، ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے جان دی۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھیے گا اس بات۔ باہر میری آواز صحیح آ رہی سر؟ اوکے؟ عیسیٰ نے جان دیتی ہے؟ کن نے جان دیتی ہے؟ کس نے جان دی ہے؟ یسوع نے۔ ایمان ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہے، کس نے جان دی ہے؟ یسوع نے۔ یسوع مسیح نے ہماری خاطر کیا دی ہے؟ جان۔ تو ہم عیسائی ہوئے یا مسیحی ہوئے؟ ہم مسیحی ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم مسیحی ہیں۔ عیسیٰ نے ہمارے لیے کوڑے نہیں کھائے، عیسیٰ نے ہماری خاطر جان نہیں دی، عیسیٰ کسی اور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے، ہم مسیحی ہیں۔ اس بات پر بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ عیسائی لوگ نشئی، عیسائی لوگ بے ایمان، عیسائی لوگ جھگڑا کرنے والے، عیسائی لوگ کفر بکنے والے، عیسائی لوگ گالی گلوچ بکنے والے، عیسائی لوگ ہر طرح کا برا کام کرنے والے۔ اور آج میں اسی پر بات کروں گا کہ ہم کون ہیں۔ اگر تو یہ عادتیں ہمارے اندر ہیں تو ہم عیسائی ہیں، اور غیر قوم کے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ چوڑے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ چوڑے۔ لیکن مسیحوں کو نہیں کہتے، کیونکہ مسیحی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خدا کی غیرت ہوتی ہے۔ خدا کی کیا ہوتی ہے؟ خدا کے کلام کی، خدا کی ان کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ اور مسیحی لوگ جانتے ہیں کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ مسیحی لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے پیچھے کیسے چلنا، مسیحی لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے خداوند کا پرچار کیسے کرنا ہے۔ کیا آپ کو بھیڑ اور بکری میں فرق نظر نہیں آتا؟ بتائیں مجھے، بکری کیسی ہوتی ہے؟ جی بولیں، بکری کیسی ہوتی ہے؟ اس کا قد بڑا ہوتا ہے، اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں۔ تو کی کرتی رہتی ہے؟ کرو ذرا، کی کر دیے؟
बाबा देखो कितना अच्छा कर रहे की कर दिए मैं करती रहती की करती रहती है मैं ते कदी इधर जाती है कदी उधर जाती है कदी गंद दे विच मुंह मारती है ते कदी अपने चरवाहे पीछे चली जाती है लेकिन भेड़ क्या करती है भेड़ हमेशा खामोशी के साथ अपने चरवाहे के पीछे चलती रहती है भेड़ की खासियत यह है कि वो अपने चरवाहे की वफादार रहती है ईसाईयत और मसीहत में बहुत डिफरेंट है ये मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता चल जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ कुछ बातें मैं कोड वर्ड में करूंगा और कुछ बातें मैं ओपनली करूंगा मेरी बेटियां भी यहाँ पर बैठी हैं भाई भी यहाँ पर बैठे हैं बुजुर्ग भी बैठे हैं बच्चे भी बैठे हैं तो कोशिश करूंगा कि बात को जितना हो सकता है मैं कोड वर्ड में करूं और आपने समझना आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं कौन कौन समझ रहे समझ आ रही है 50% लोगों को समझ आ रही है 50% भी समझने की कोशिश कीजिएगा इससे पेशतर के हम टॉपिक शुरू करते हैं मुझे ये बातें बतानी आपको बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसी पॉइंट को हम आगे लेकर चलेंगे मेरा जो आज का टॉपिक है वो है गैरत क्या है गैरत और हकीकत में ईसाइयों के अंदर गैरत नहीं होती मैं आगे चल के आपको बताऊंगा और मसीहों के अंदर क्या होती है गैरत होती है आपने निकाल लिया यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब 13वीं आयत से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे इसका भी हल्का सा इको है यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर आए हैं तो जब हैकल में गए हैं तो हैकल में जाकर उन्होंने देखा है कि लोगों ने वहां पर कारोबार शुरू कर लिया लोगों ने वहां पर अपने अपने काम शुरू कर लिए और यीशु मसीह ने यहां पर एक कोड़ा बनाया क्या लिखा है क्या बनाया है कोड़ा बनाया है कोड़ा किस लिए होता है दसों मिनों मारने के लिए कोड़ा किस लिए होता है मारने के लिए पिटाई करने के लिए और क्या हुआ है जी और उनके तख्ते उलट दिए यहां पर खुदावंद यीशु मसीह गुस्से में गजबनाक है उनके तख्ते उलट रहा कईयों ने वहां पर कबूतर लगाए हुए कई वहां पर अपना अपना कारोबार खोल के बैठे हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह को यहां गुस्सा आ गया पूरी बाइबल मुकद्दस में अंजीलों में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया लेकिन इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनके तख्ते उलट दिए जिन्होंने उस हैकल के अंदर बाजार बनाया हुआ था और क्या हुआ है जी और कबूतर फरोशों से कहा जी इनको यहाँ से ले जाओ ले जाओ जी मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ जी उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी सब कहे तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी यहाँ यीशु मसीह के अंदर हम गैरत को देखते खुदा के घर की गैरत खुदा के मज़बा की गैरत खुदा की हैकल की गैरत
اور جن کے اندر مسیح ہے ان کے اندر آج غیرت بھی ہے. کہے ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے اس کے جن کے اندر مسیح ہے ان کے اندر غیرت بھی ہے. سب کہے ہاللیلویا. تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. فقدان ہے آج اس چیز کا. ایک لمبا بڑا چوڑا جوائنٹ جس کا نام جاتی جولیت ہے، اور وہ قوم کو للکارتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے لڑے گا. کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا. وہاں پر فوجی بھی سن رہے ہیں، وہاں پر سب لوگ سن رہے ہیں. اور کتنے دن سے للکار رہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ 40 دن سے وہ للکار رہا تھا. کتنے دن سے؟ تقریباً 40 دن سے وہ للکار رہا تھا. وہ ڈیلی آتا تھا، تم میں سے کوئی ہے میرے ساتھ لڑے، تم میں سے ہے کوئی میرے ساتھ فائٹ کرے. پر ایک وہاں پر آیا جس کے اندر خدا کی کیا تھی؟ سب بولیں کیا تھی؟ خوف نہیں ہوتا. جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خوف، ان کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے. اور جس کے اندر خدا کا کلام ہے اس کے اندر غیرت بھی ہے. سب کہے ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس نے سنا کہ یہ شخص جاتی جولیت روز آتا ہے، للکارتا ہے اور چلا جاتا ہے. خدا کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے. تھوڑا خدا کنجد ہے، تسی میں نہ لڑن واسطے نہیں آ سکتے، خدا نے تانوں کنجدہ بنایا ہے، یہ ہے وہ ہے، 100 طرح کی باتیں. اور ہر شخص ڈر رہا ہے. یار اس کی ہائٹ دیکھ رہا ہے، اس کا قد سٹیٹس اس کا دیکھ رہے ہیں. پر ایک وہاں پر کھڑا ہوا ہے جو بھی محض بچہ ہی ہے، پر اس کے اندر خدا کی غیرت ہے. ہاللیلویا. وہ کہتے ہیں یہ کون ہوتا ہے؟ یہ فریسی کون ہوتا ہے جو میرے خدا کو کیا کرے؟ للکارے. اس کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے چلا جا، یہاں سے چلا جا، ہم نے لڑائی نہیں کرنی. پر وہ کہتا ہے میں اس سے لڑوں گا، میں لڑوں گا. کوئی اور اس سے لڑ نہیں رہا، میں اس سے لڑوں گا، میں سٹینڈ لوں گا. فائٹ کے لیے اسے بھیج دیا گیا. سب لوگ حیران ہیں کہ یہ بچہ کیا کرے گا، اتنا بڑا جوائنٹ ہے اس کے سامنے، یہ کیا کرے گا. پر یاد رکھے کہ اس کے ساتھ خدا تھا. ہاللیلویا. مشکلیں آپ کے سامنے پہاڑ جیسی بھی ہوں، یاد رکھے کہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ہاللیلویا. اب جاتی جولیت اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہے تو کیا بالا لے کر آ گیا ہے، تو کیا یہ پتھر لے کر آ گیا چھوٹے چھوٹے ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی کتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے لڑنے کے لیے آ گیا ہے. کہتے ہیں میں تیرا آج ہی گوشت ان ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا. تو کون ہوتا ہے اے جاتی جولیت؟ تو کون ہوتا ہے کہ ہماری قوم کو للکارے؟ تو کون ہوتا ہے کہ ہمارے خدا کے خلاف باتیں کرے؟ کون ہوتا ہے تو؟ کون ہوتا ہے؟ تیرے اندر ہمت کیسے آ گئی بولنے کی؟ اور یاد رکھیں، ادھر دیکھیں، یاد رکھیں جب اس نے پہلے ہی پتھر گھما کر مارا اور اس کے ماتھے پر لگا، اور اسی وقت وہ بہت بڑا جاتی جولیت ڈھیر ہو گیا. آئے اپنے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں بجائیں. آپ کبھی بھی اپنی مشکلوں کا نہ دیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا سٹیٹس بہت بڑا ہے. یاد رکھیں اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی میدان کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس کے اندر خدا کی غیرت تھی، جو آج انسانوں کے اندر خدا کی غیرت ختم ہو گئی. ہر شخص یہ سوچتا ہے
کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، آرزو کے گھر کا معاملہ ہے، ہمارے گھر کا تھوڑی ہے، ہمارے ساتھ تھوڑی ایسا ہوا ہے، یہ تو اس کے گھر کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، یاد رکھیے، آج اگر اس کے گھر میں ایسا ہوا ہے تو کل آپ کے گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ان لوگوں کو اور کیا ملتی ہے؟ ہیلا شیری ملتی ہے کہ آج بھی ہے چوپنے تے کل بھی کی رہن گے۔ جتنا ہو سکتا ہے اس قوم کو دباؤ، یہ دبی ہوئی قوم ہے، اور زیادہ اسے دبا دو، ختم کر دو اس قوم کو۔ پر جن کے اندر غیرت ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں چاہتا ہوں یہاں پر کلیسیا میڈم غزالہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، جو ایک عورت ہو کر اس بڑے کیس پر کھڑی ہوئی ہے۔ تالیاں کم ہیں کیونکہ اس کے اندر مسیح کی غیرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ بھی چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے بھائی، میرا معاملہ تھوڑی ہے، پر مسیح کے نام کی غیرت ہے اس کے اندر، اور غیرت یہ ہونی چاہیے جو آج ختم ہو چکی ہے۔ اگر تو مسیحی ہیں تو ہمارے اندر یہ غیرت ہوگی کہ آواز بلند کریں گے، اگر نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ کئی لوگ پتہ کی کہنے ہیں، بس اسی کار کی کر رہے ہیں، دعا کار کی کر رہے ہیں، دعا کر، اچھی بات، لیکن نکلنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نکلنا بھی کیا ہے؟ آج اگر ہم کسی کے لیے نکلیں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی نکلے گا۔ اس شخص کے اندر غیرت ہے۔ اسی طرح ایک قانون پاس ہوا ہے، اور قانون میں کہا گیا ہے کہ صرف اس مورتی کو سجدہ کرنا ہے، جو نہیں کرے گا اسے آگ کی گندک میں ڈال دیا جائے گا۔ زبردستی ورشپ کروانا، زبردستی اسے پوجو، اس کی ورشپ کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے آگے سجدہ کرو، لوگ ڈرتے ہوئے آ رہے ہیں اسے۔ تین شخص جن کے اندر غیرت تھی، جن کے اندر خدا تھا، وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ ہم سجدہ نہیں کریں، ہم صرف زندہ خدا کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے؟ کہتے ہیں آگ کی گندک میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہیں نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے، ہم جانتے ہیں، لکھا ہے بائبل میں، ہم جانتے ہیں کہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں اس آگ سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کو بڑے سے بڑے حالاتوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب بلند آواز سے کہیں ہاللیلویہ۔ مسیحی لوگ کہیں ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کھڑے ہو گئے تینوں، بادشاہ کہہ رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب جھک گئے ہیں، یہ تینوں کیوں کھڑے؟ ان کے اندر خدا کی غیرت تھی کہ ہم صرف خداوند اپنے خدا کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ یہ ہمیں مار دے تو مار دے، ہمارا قتل کر دے، ہمیں یہ زندہ خدا کی پرستش کریں، ہم زندہ خدا کے آگے جھکیں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ خیر تینوں نے پھڑیا، پھڑ کے انہوں نے اگ دی پٹھی چ پا دتا۔ تھوڑی دیر بعد نظارہ کیتا تے انہوں نے ویکھیا وہ تے سیر کرن دے نے۔ ہاللیلویہ۔ اگ دی پٹھی چ کی کر رہے نے؟ سیر کر رہے نے۔ ان کے درمیان موجود ہو گئے۔ جن کے اندر خدا کی غیرت ہوتی ہے خدا ان کے ساتھ موجود ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ باقیہ نے تے کر لیا،
پر اے تین کھلوگے تے خدا نام سے نکل آیا کہندے نے سٹے تے اساں تین سن ہوتے دی تے شکل اللہ زیادہ دی ہے یعنی خدا دے بیٹے وانگر دی ہے. خدا آپ کے لیے ہر جگہ اترا ہے آپ کے اندر اگر جرأت ہو تو. لکھا ہے بزدل آدمی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. یہ جو ڈر ڈر کے جینا ہے یہ چھوڑ دیجئے. بزدل آدمی خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. لکھا ہے میں نے تمہیں خوف کی نہیں خوف کی بلکہ آپ کو کون سی روح ملی ہے؟ پھر ہم خوف میں کیوں رہتے ہیں؟ ہم نکلیں گے ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہم ایسا کریں گے ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. ڈر کو اپنے اندر سے ہم نے نکالنا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور ان تینوں کو وہاں سے جب نکالا گیا ہے تو لکھا ہے کہ انہوں نے جب چیک کیا ہے انہیں تو ان کا ایک بال بھی نہ جلا, اور جنہوں نے سازش کی تھی ان کے خلاف ان کو ان کی بیویوں سمیت وہاں پر ڈال دیا گیا, اور اسی وقت وہ جل کے راکھ ہو گئے. لیکن جن کے ساتھ خدا ہے وہ جلتے نہیں بلکہ وہ جیتے رہتے ہیں. سب کہے ہاللیلویہ. بلند آواز سے کہے ہاللیلویہ. غیرت تھی ان کے اندر خدا کی کہ ہم نے کسی اور چیز کو سجدہ نہیں کرنا, ہم نے کسی اور کی طرف نہیں جانا. آج یہ غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ جب ہماری عیسائی عورتیں ہماری عیسائی بیٹیاں غیر مذہب کی طرف جا رہی ہیں تو یہ غیرت کہاں مر چکی ہے؟ میں عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں, سمجھیے. آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ افسوس کے ساتھ مجھے یہ باتیں آج کرنی پڑیں گی, اور کئی بار ہم پادری یہ سوچتے ہیں یار انج دی گلاں کران گے تے ساڈا کوئی ممبر ناراض نہ ہوئی. پر ہوتا ہے تو ہوئے, جس نے کل جانا ہے وہ آج چلا جائے. لیکن خدا کا کلام جو تھوڑے کی معنی چلتا ہے وہ آج چلے گا, کیونکہ اگر آج نہ چلا تو کل کو اور بڑے حادثات ہمارے ملک پاکستان میں ہونا شروع ہو جائیں گے. دکھ ہے اس بات کا, افسوس ہے اس بات کا کہ ان کے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ چند پیسوں میں یا ایک برگر میں ہم آپ کی عیسائی عورتوں کو خرید لیتے ہیں, اپنا بنا لیتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے. افسوس کی بات ہے. آج کہ ہم اس بات کو سیکھیں اور آگے بھی دوسروں کو سکھائیں. میری بیٹیاں نوجوان یہاں پر بیٹھی ہیں, میرے نوجوان بھائی ہیں, میں انہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں. یہ صرف لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی. کوئٹہ کے اندر پاسا بھی بتا رہے تھے اور مجھے ایک اور شخص نے بتایا اور میں نے نیوز پر سنا کہ ایک بشپ یا پادری صاحب کا بیٹا ہے, اس نے قبول کر لیا. کیا کر لیا؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ کبھی تعلیم ہی نہیں دی گئی, کبھی اسے سکھایا ہی نہیں گیا, کبھی اسے بتایا ہی نہیں گیا, کبھی مسیح کے بارے میں اسے سکھایا گیا ہوتا
اس کا ایمان ہوتا تو کیا وہ کبھی جاتا؟ آپ یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ جو خود بیشپ ہو یا پادری ہو ان کے گھر میں ایسا ہو جائے؟ پر آج ایسا ہو رہا ہے، کچھ زبردستی تو کچھ پیسوں کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں یہاں شروع کروں گا تو شام ہو جائے گی۔ ایسے واقعات پتہ ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے علاقے کے آپ کو بہت سارے ایسے واقعات پتہ ہوں گے۔ عیسائی لڑکیوں کا کتنے غیر مذہب والوں کے ساتھ ریلیشن، جب منع کیا جائے تو ہم کیا ہیں؟ ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں۔ ہم کون سے مائنڈیڈ ہیں؟ براڈ مائنڈیڈ ہیں۔ مجھے ایک بات پتہ چلی اور میں نے ایک لڑکے نے آ کر بتائی، پھر میں نے ان کے گھر والوں کو بتائی اور انہوں نے کہا کہ ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں۔ کون سے مائنڈیڈ ہیں؟ لیکن وہ جب چھوڑ کے جب چلی گئی تو جب وہ روئیں پیٹیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، تو میں نے کہا واقعی آپ براڈ مائنڈیڈ ہو۔ سکھانا، پابند کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور ہم جیسے پاسٹرز کی ذمہ داری ہے کہ ہم کھل کے عوام کے سامنے بولیں، ہم کھل کے لوگوں کے سامنے بولیں کہ شیطان کیا سازش کر رہا، ان کی کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک سوال ہوا کہ اپنے عیسائی لڑکے تو نشہ کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، تو اسی لیے وہ غیر مذہب کو چوز کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہم صرف اس بات کے لیے یسوع مسیح کا انکار کر دیتے؟ کیا ہم صرف اس بات کے لیے یسوع مسیح کو چھوڑ کے چلے جاتے؟ کیا کسی اور نے ہماری خاطر جان تھوڑی دی ہے؟ ہماری خاطر تو ہمارے یسوع نے جان دی ہے۔ اور مسیحی عورتوں میں یہ جرأت ہوتی ہے، مسیحی لڑکیوں میں یہ جرأت ہوتی ہے کہ وہ غیرت کو یاد رکھتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن عیسائی عورتیں مسیحت کو اس طرح بدنام کر رہی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ یہاں سے ہم بڑی سیفٹی سے انہیں بٹھاتے ہیں، بھائی رکشے پہ، بھائی گاڑی پہ بٹھاتے ہیں، آگے جاتی ہیں، اترتی ہیں، کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ یہ آنکھوں دیکھ کے واقعات۔ والدین کیا سکھا رہے اپنے بچوں کو؟ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہم نکال دیتے انہیں باہر، پھر بعد میں آرزو کے والدین کی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، کوٹوں کے چکر لگاتے ہیں، تھانوں کے چکر لگاتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں کہ ہمیں کیا دو۔ اظہر یہ ان کا پڑوسی تھا اور ان کے گھر میں آنا جانا تھا، کہتے ہیں بچی کو چیز دلاتا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرینڈشپ ہونی چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو گھروں میں اتارنا چاہیے؟ بتائیے مجھے۔ بھگت لیا انہوں نے، سامنے آ گیا، نظر آ گیا۔ ہم نے تو اعتبار کیا تھا، والدہ کا میں سن، ہم نے کیا کیا تھا؟ اور کر لو اعتبار، ایک بار پھر کرو اعتبار۔ آج والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سروں پر خاک ڈال کے چلی جائے، اسے پہلے ہی پابند کر دیا جائے، شروع ہی سے اسے مسیحی تعلیم دی جائے۔ آپ بھی نہیں تعلیم لئی تھے کو بچے تعلیم؟ جس والدین کو مسیح کا نہیں پتا تو وہ اپنے بچوں کو مسیح کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸਾਈ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਸਹੀ ਥੋੜੀ होना। आज ईसाई से मसीही बनने की जरूरत है, जैसे मसीह के अंदर गैरत है और वही हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। एक नया बयान उसका आ गया, लोग कहते हैं ये देखो भाई इसने ये नया बयान दिया। मैंने कहा ये तो शैतान की साजिश है कि ये सब जो खड़े हुए हैं ये सब के सब बैठ जाए। मैंने कहा मसला इसका नहीं है, मसला ये है कि आने वाली कौम को, नस्ल को हमने बचाना है। हालेलुया, सब कहे हालेलुया। आप सोचे 13 साल की बच्ची अपना मजहब चेंज कर सकती है? कोई बताए मुझे। अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकती, ठीक है, पासपोर्ट नहीं बना सकती, तो कैसे मजहब चेंज करे? सोचने की बात है। और जब उसका बयान आया तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्या सिलसिला, हमारी कौम के लिए, हमारे लिए डूब मरने का मकाम। क्योंकि उस बेटी को कभी मसीहत के बारे में बताया ही नहीं गया, खुल के उसके साथ बात ही नहीं की गई कि बेटा वो सही बात है, चीज तो लेकर देते हैं, लेकिन इन चीजों का क्या है तुमने बताया ही नहीं है, इन चीजों का ख्याल रखना था। जब वो चली गई डाल रहे हैं कि बेटा ये क्या है। समझे इस बात को कि आज हम कहां, किस लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अफसोस से मैं ये बातें कर रहा हूं, मेरा दिल गम से निडाल है। और कंटिन्यू कल 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू पहली बार जिंदगी में मैं इस फोन पर कंटिन्यू एक सेकंड, एक मिनट की रिपोर्ट। नासिर जबरान के राइट हैंड से बात हुई, हिंदू कम्युनिटी के लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं भाई क्या बना है, कॉल उन्होंने की, एक वकील से मेरी बात हुई, और कंटिन्यू इस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि हाँ भाई ऐसा एहतजाज कर लिया या चर्च दे विच बोल लिया या सोशल मीडिया ते आके बोल लिया। वहाँ खड़े होते हैं जाके और दिखाते हैं कि कैसे हमने अपने हक को लेना है। हालेलुया, हालेलुया। पाकिस्तान च असी थोड़े नहीं हैं, असी बहुत हैं। और जो खुदा में होते हैं वो एक ही हो तो वो बहुत होते हैं। हालेलुया। दाऊद कल ही खलो गया सी, एलिया कल ही खलो गया सी, खलोता सी कि नहीं सी खलोता। हजारों की तादाद ना पुजारी ने वो कल ही खलो गया, कहंदा मैनू पता है कि मेरा खुदा की कुछ करन दी कुदरत रखदा है। तुसी भी दुआवां करो ते दुआ मैं भी फिर एक करना, ते ओ दुआवां करदे रहे करदे रहे करदे रहे करदे रहे करदे रहे, पर कुछ भी ना होया। उन्हें एक ही हाथ चुक के खुदा को दुआ की थी, आसमान तो आग आ गई। ये होते हैं मसीही लोग, ये होते हैं खुदा के लोग, जिनके अंदर खुदा की कुदरत काम करती है। मसीही औरत का किरदार मैं आपके सामने पेश करूंगा। शायद मैंने पहले भी बताया, जॉब के लिए गई, जॉब कर रही, प्रमोशन हो रही, और बॉस उसका कहता है कि मैं तेरी और प्रमोशन करूंगा, तू सिर्फ मेरे साथ गलत रिलेशन रख। उसका बॉस उसको कहता है मैं तुझे मोबाइल भी, गाड़ी भी, ये भी चीजें तुझे दे दूंगा। मसीही औरत थी, अपने अंदर गैरत रखने वाली और ईमान में मजबूत। वो रोने लगी, वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल पर हाथ रख के मैंने वादा किया है, कसम खाई है कि मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। ये तेरा सब कुछ यहाँ पर रहा, मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ, मेरा खुदा इससे भी अच्छी मुझे जॉब दे देगा। आए उस बहन के लिए काम। ये है ईमान की मजबूती कि कभी वो गिरने वाले नहीं है, जिनके अंदर खुदा की गैरत होती है। आज मैं इस गैरत को
آپ کے ساتھ مل کر جگا رہا ہوں. جاگنے کی ضرورت ہے. جاگو مسیحو. مجھے لگتا ہے بالکل ہی سو گئے. اپنے نال والے ان کو جاگو مسیحو جاگو. ہاللیلویا. اویئرنس کی ضرورت ہے. اویئرنس کی. اب جس کلیسیا سے اس کا تعلق تھا لوگ اس کلیسیا کو اتنی باتیں کر رہے ہیں. میں نہیں چاہتا وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو. اس لیے میں کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں کلیئر آپ سے بات کر رہا ہوں. کلیئر کٹ. میں ان والدین سے کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک چیز کو آپ دیکھیں. اتنا اعتبار نہ کریں کسی پہ اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں. آمین. ایک ٹیچر مجھے بتا رہے تھے, کہہ رہے ہیں کہ میرے کوچنگ میں ایک لڑکی آتی تھی اور اس کا کسی غیر مذہب والے کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ وغیرہ تھی. تو کہتے ہیں کہ اس دن اس نے کوئی پلان بنایا تھا کہ اپنا گھر باہر چھوڑ کے جانے کا. تو کہہ رہے ہیں اس کی دوست تھی, اس نے دیکھ لیا کہ وہ ٹیوشن میں اپنے بیگ کے اندر زیور لے کر آئی ہوئی ہے, پیسے اور کچھ کپڑے بھی ہیں. اور انہوں نے مجھے بتایا, کہہ رہے تھے کہ میں بڑا حیران ہو گیا مجھے جب اس کی دوست نے آ کر بتایا کہ اس نے بلکہ مجھے لکھ کے دیا, سر آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں, آپ لازمی کریں. سر کو پتہ چل گیا. سر نے ایک لڑکے کو بھیجا, جاؤ اس کے گھر والوں کو بولو کہ سر آ رہے ہیں, آپ ذرا بیٹھیں. سر نے کسی نہ کسی طریقے سے اس بیٹی کو روکا. سر نے بولا کہ آج وہ گھر پہ جانا, ذرا مجھے تھوڑا کام ہے آپ کے گھر والوں سے, آپ کے گھر پہ جانا. جب وہ گھر پہ گئے تو وہ بچی ڈر رہی تھی, کہہ رہی ہے کہ نہیں سر میں. سر نے اسے بولا نہیں بھائی, سر کو بھی اپنی عزت کا خیال تھا کہ اگر یہاں سے جائے گی تو میرے لیے بہت زیادہ بدنامی ہے. سر لے کر گئے اسے, اور جب اسے لے کر گئے تو وہاں بیٹھی ہے, اس کے گھر والے بیٹھے ہیں. سر نے سائڈ پہ جا کے اس کے گھر والوں سے بھی کچھ بات. اس کے والد نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے بیگ میں کیا ہے؟ بولا کتابیں. لا آپ کی کتابیں تو اندر پڑی ہیں ساری, آج تو کوئی. تھوڑا سا آگے آگے آ جائے, تھوڑا سا. تھوڑا سا آگے آگے آ جائے. ویری گڈ, ویری گڈ. وہیں بیٹھ جائیں, وہیں نیچے بیٹھ جائیں. میں کہاں تھا, کون ہوں؟ کتابوں. وہ جھوٹ بولنے لگی, نہیں یہ ہے وہ ہے. اس نے بولا دکھا. اس کے والد نے, اس کے والد نے گھما کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. اسے بولا اس لیے ہم نے تجھے پڑھا لکھا کے اتنا بڑا کیا تھا. بیگ کھولا, اس کے اندر سے زیور نکلا, گھر کا اس نے سارا چوری کیا ہوا تھا. پیسے 50,000 سے زیادہ سر بتا رہے تھے کہ اس کے پیسے چوری کیے ہوئے تھے گھر والوں کے. کپڑے سارے اس نے بیگ کے اندر ہی ڈالے ہوئے تھے, اور اس نے پلاننگ بنائی تھی کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں. کہہ رہے ہیں اس کے گھر والوں نے اس کو صحیح کی پٹائی کی اور گھر پہ بٹھا دیا, اور کہہ رہے کہ بہت بڑا حادثہ ہونے سے ہم لوگ بچ گئے ہیں. اور یہ ایک واقعہ جو پتہ چل گیا, اور کئی ایسے واقعے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتے کہ جاتے کہاں. What is reason؟ پڑھے لکھ کر بھی ہم جاہل کے جاہل ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم مسیح کا انکار کر رہے ہیں. شارٹ کروں گا, بعد میں کیا ہوتا ہے, شادی ہو گئی جی, اتھے رہ رہے ہیں, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جوتیاں پڑتی ہیں, جوتیاں. اور
پلیٹ چ نہیں جتی تے رکھ کے انہوں کھانا دیتا جاندہ ہے. لے تیری اوقات اے وے, تسی چوڑے ہو, تسی انج دے ہو, تسی اونج دے ہو, تمہاری حیثیت یہ ہے, تمہاری اوقات یہ ہے, جانا ہے تو باہر نکل ہو, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے درمیان. روتے روتے گھر پہ آتے ہیں, گھر والے والدین مجبور ہو کے اسے رکھ لیتے ہیں. What is reason؟ والدین بھی اس میں شامل ہیں جو اس گناہ کو بڑھا رہے ہیں اور ہماری قوم میں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. چل خیر ہے, اے خیر خیر کہہ کے نا تسا بدنام کر دیتا. اور یہ لائیو بھی چل رہا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ والدین ہوش کے نہ کھل لیں, بھگا دیتے. ایک واقعہ نہیں ہے, 4-5 سال پہلے میں اس کے اوپر سرچ کر رہا تھا اور سٹوریاں لکھی تھی میرے پاس, پوری جو تھی وہ سٹوریاں تھی ہر ایک چیز کی, کہ کب کب یہ واقعہ ہوا ہے اور کتنی لڑکیاں واپسی آئی ہیں اور کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی ہے اور کتنوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ ہے ہماری قوم کا آج حال. اسی لیے تو وہ پکڑتے ہیں جبرن اور لے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے, مر گئی ہے. کراچی جیسے شہر کے اندر ایسا واقعہ, سوچنے کی بات, ہمارے لیے آج سوچنے کی بات کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں, کن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہم نے کیسے چلنا ہے, کیسے کیا کرنا ہے, سوچ سمجھ کے ہم نے چلنا ہے, ہر ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ایک فیملی نے بتایا, میری اس لڑکی کے ساتھ جب بات ہوئی فون پہ تو میں نے اسے 15 سے 20 منٹ کا لیکچر دیا, تو اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس نے وہ فیصلہ تبدیل کر لیا اور وہ مسیح پر ایمان لے کر آئی اور آج وہ مسیحی گھرانے کے اندر ہے. ہاللیلویہ. بتانے کی ضرورت ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کے لیے رات کو ہم 10 بجے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ بہنیں جو بے راہ روی کا شکار ہیں, وہ بھائی جو بے راہ روی کا شکار ہیں, اور عیسائی لڑکے, عیسائی نوجوان, انہوں نے صرف نشہ آندہ ہے, ٹھیک ہے, ان کو صرف چوکوں پہ کھڑا ہونا آتا ہے, ان کو صرف آتے جاتے لوگوں کو چھیڑنا آتا ہے, بس یہ کام ہے ان کے, کیونکہ ان کو مسیحت کا پتہ ہی نہیں. ان کی وجہ سے بڑے کام ہوتے ہیں. غیر قوم کے لڑکوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, اپنے گھروں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. غلطی ہے جی, میرا دوست ہے, غیر قوم کا شخص میرا کیا ہے, جب اسی گھر کے اندر وہ غلط کام کرتا ہے اور لے جاتا ہے تب روتے ہیں, تب روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. پہلا ستے ہوئے سو اویئرنس نہیں ہے ہمارے اندر, کیا کہ سوچ کیا ہے, انہوں نے سوچ کی ہے, انہوں نے تھنکنگ کی ہے. ان کی وجہ سے ہم داغدار ہوتے ہیں. ماں پیوں کو پیسے لیتے سارا دن نشہ کر دے رہے, گٹکے ماوے چرس شراباں چل رہی نے, آپ بھی انج کر دینے تے نال انہاں دے بچے بھی وہی کر دینے. پھر تبدیلی نہیں آندی انہاں دے وچ, عقل نہیں ہے انہاں دے وچ. کئی لوگی بپتسمہ لے کے بھی وہی کماں دے وچ پے ہوئے نے. کیا فائدہ ہے آپ کا؟ کیوں آپ کے اندر یہ بات نہیں آتی؟ ہمیں آج غور کرنا پڑے گا کہ ہم عیسائی ہیں یا مسیحی ہیں. ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم کون ہیں. آج اپنا موازنہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم کون ہیں. آج کل بچے اتنے بدتمیز ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے, بدتمیز کے بھی بدتمیز. والدین منع کرتے ہیں, انہوں نے وہی کام کرنا ہے, تو بعد چو پھر روندے نے کہ بھائی ساڈا کی ہو گیا. والدین کو کہتے ہوئے میں نے پتہ کیا سنا ہے, اس تو چنگا ساڑی اولاد ہی,
اس سے بہتر ہے ساری اولاد ہی نہ ہوئے. اینا بچیاں نے تنگ کیتا ہے, اتنا حد ہے. والدین کو تنگ کرنا چھوڑ دیں, ہوش کے ناخن لیں, یونٹی میں آئیں, محبت میں آئیں, مسیح کے کلام کو سیکھیں, سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں. پچھلے دنوں شام کی میٹنگ میں رونی بھائی کرواتے ہیں, تو ایک لڑکی آئی اور اینڈ میں ان سے ملی اور کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا؟ ان کا جیسا ڈریس پہنا ہوا تھا. ان کا نہیں پہچانا, میں یہاں پر ہی رہتی تھی اور اب ایک کام کریں, مجھے چرچ میں رکھ لیں. بولا کیوں بھائی, آپ تو چلے گئے تھے. نہیں, آپ مجھے چرچ میں جگہ دے دیں, میں چرچ میں رہ لوں گی. میں نہیں وہاں زندگی گزار سکتی, وہاں دوزخ سے بڑھ کے زندگی, میں ان کے ساتھ نہیں جی سکتی. آپ سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ ان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی, میری بہت بری حالت. اس سے پہلے وہ ایک بہار میں رہتے تھے, لیکن جب وہاں پر گئے ان کے گھر میں, اس کا معیار ایسا ہوگا کہ پہچان ہی نہیں تھی. ایسے فقیر نہیں ہے, اس سے بھی بدتر حالت. اور جگہ جگہ گھروں پہ جا کے کہہ رہی ہے مینوں رکھ لو, مینوں اپنے گھر ہی جگہ دے دو, مینوں اپنے گھر ہی جگہ دے دو. یہ حالت ہوتی ہے, یہ کنڈیشن ہوتی ہے جب اپنی مرضیاں کرتے ہیں بچے. مینوں رکھ لو, مینوں رکھ لو, اے حالت ہوندی جی. پھر کئی پھر ہاسپٹلاں دے باہر سوندیاں نے, کئیاں دے گھر والے رکھ دیندے نے, تے کئی خودکشی کر. یہ المیہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا. اور آج اس بات کو لے کر میں بہت زیادہ غمزدہ تھا کہ ایسا واقعہ کیوں ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا بات ہے اور کیا نہیں بات. اسے سارا موٹیو اس کا لے کر, ساری چیزوں کو لے کر, اس پوائنٹ کو بنا کر اس کو سکھانا بہت ضروری ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ مسیح ہیں تو آپ کے اندر غیرت ہمیشہ جاگتی رہے گی, اور آپ اپنے لیے بھی, اپنی قوم کے لیے بھی آپ غیرت رکھنے والے ہوں گے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے تختے الٹ دیے ہیں, کوڑا بنا لیا ہے, اور انہیں وہاں سے بائبل میں لکھا ہے, کیا کیا ہے؟ نکال دیا ہے. انہیں کیا کیا ہے؟ جواب نہیں آیا تھا. کیا کیا ہے؟ خدا پھر کی کر دے؟ چلو بکریاں نو اوتھے پا دو جتھے رونا تے دندا دا اے بکریاں دا میری ہیکل دے وچ کوئی کام نہیں ہے, اے عیسائیاں دا میرے ہیکل چ کوئی کام تے خدا کی کر دے؟ کٹ دے. اے پادری صاحب نہیں کٹ دے, خدا کٹ دے. کون کٹ دے؟ خدا آپ ہی کہندا میں صفائی کرنا. کی کرنا؟ یہ صفائی ہوندی ہے. سمجھ آئیے کہ گئی ہے؟ کنی کو آئی ہے؟ بزدل آدمی خدا کی بادشاہی کے وارث ہے. بزدلی کی زندگی جینی ہے یا دلیری کی؟ دلیری کی تو پھر مسیحی ہو جائے. ہم سب کیا ہیں؟ میں ساتھ والے سے کہے میں مسیحی ہوں اور میں ڈرتا نہیں. میں مسیحی ہوں, میں ڈرتا نہیں. کئی لوگی اپنا نام نہیں صحیح دس دے ہے. میں دساں گا تے نہ کہنا کہ کرسچن نے, تے پھر ہو سکتا ہے میرے نام انج ہوئی ہے. انج ہے وے کہ نہیں ہے دسو میں. او بھائی تسی مسیح دا انکار کرن دے ہو, اپنے نام دا نہیں تسی منن دے, تے تسی مسیح دا بھی کی کر رہے ہو؟ دلیری نہ کہو کہ ہاں میں مسیح ہوں, یوسف مسیح ہیں, جسم مسیح ہیں, آصف مسیح ہیں. دلیری دے نال کہنا ہاں شبیر مسیح.
ہے بہنوں پروین مسیح ہے ہاللیلویا سب بولے ہاللیلویا بھائی میرے والد کا نام اللہ دیتا تھا اللہ دیتا اماں کا نام میدا میدا نانی کا نام ستارہ اچھا انہاں پوری ڈیٹیل ہی کھول دیتی ہے کھانا پتا چلے گا یار ہاللیلویا آج بھی اس بارے میں احتجاج ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے اندر غیرت رکھتے ہیں تو ضرور نکلیں اگر جاب بھی ہے اسے الگ کریں اور وہاں کھڑے ہوں تاکہ ہم سب ایک ہو کے پروٹیسٹ کریں ہم کوشش کریں گے 2 بجے علاقے میں نکلیں گے اور اس کے بعد ہم 3 بجے وہاں پریس کلب پہنچیں گے کیونکہ یہ معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے یاد رکھیں جب سے وہ جو دوسری ویڈیو آئی ہے لوگوں نے دیکھی ہے یا سنی ہے لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کئی لوگوں پہ تو مجھے دعا کرنی پڑ گئی ہے فون کر رہے ہیں میں ہم نے ویڈیو دیکھی ہے سن ہو گئے وہاں بیٹھ گئے اور حقیقت میں میری اپنی حالت ایسی ہو گئی تھی کیا مسئلہ تھا والدین کا کیونکہ وہ بچی ہے والدین پہ ساری ذمہ داری آتی ہے انہوں نے صحیح طریقے سے اس کی حفاظت نہیں کی پروٹیکشن نہیں کی اور آج کل کے بچے ایسے ہیں اور دوسرا جس چرچ میں وہ جاتی تھی ان کے پادری نے یا فادر نے نہیں بتایا اس بارے میں کہ ہم نے کیا ہونا چاہیے ہم میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے کچھ بھی نہیں بتایا جب ماں بھی انج دے ہون گے تو پھر بچے بھی انج دے سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بچ جائیں فیوچر میں ایسا نہ ہو تو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا ہمیں دعا کرنی پڑے گی اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا ایڈے ایڈے وڈے اس تو بھی وڈے ہیں شاید چھوٹا ہے ادھر دیکھو ایڈے ایڈے وڈے فون لے کے دیتے ہیں کی لے کے دیتے ہیں فون لے کے دیتے ہیں ساڑھے کو پیسے نہیں سن اسے پڑھا نہیں سکتے پر ایڈا وڈا موبائل لے کے دیتا ہے ٹھیک ہے بائبل نہیں ہالے تک لے کے دیتی جیڑی صرف پیسیاں دی آتی ہے ایتے ہزاراں دے وچ او نہیں لے کے دیتی او دے کو لینا سے دینا سے ساڑھے کو پیسے اے لے دیتا ہے پھر اے کی کرتا ہے اے پھر نسا کے لے جاتا ہے کڑی کار بیٹھی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی تو انہوں کی لے کے دیتا ہے اے لے پائی چل آرے لگی رہی ہے ایسی آرے لگ دی ہے کہ والدین نو آرے لگا کے حقیقت میں والدین منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے جب لوگ پوچھتے ہیں نا میں نے دیکھا ہے ان والدین کی حالت انہیں روتے ہوئے انہیں پیٹتے ہوئے اپنے آپ کو نوجوان بیٹیوں آج وقت ہے غور کرو ان چیزوں کو نوجوان بیٹو آج غور کرو بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے یہ جو براڈ مائنڈڈ ہے نا یہ بولنا چھوڑ دیں تمیز سیکھیں کہ کن کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے کن کے ساتھ ہم نے ریلیشن بنانے ہیں نہیں بنانے والدین نے کیا امیدیں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے خاک ڈالتے ہیں خاک زندہ مار کے چلے جاتے ہیں آج سیکھنے کی ضرورت سمجھنے کی ضرورت شاید میرے دل میں جو گزر رہی ہے آپ اس کو نہیں جانتے لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے اور کریں گے بھی اور خداوند کے فضل سے اس کیس کو ہم جیتیں گے بھی کیونکہ ہمارا بھروسہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہے سب کہے ہاللیلویا آپ سب نے دعائیں کی ہیں آپ کرتے جا رہے ہیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں نیو اپڈیٹ یہی ہے کہ اس کے سارے ڈاکومنٹس چیک کروائے گئے ہیں نادرا سے اور نادرا نے بھی یہ پروف کر دیا ہے ہاں یہ بیٹی 13 سال کی ہے کیونکہ اس کے نقلی ڈاکومنٹس بنا کے 18 سال کی پیش کر کے عدالت میں جب لے کر گئے تو عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا ہاں بھائی صحیح ہے پر اس کو چیک آؤٹ نہیں کیا اور جب اب دوبارہ سے نوٹس جب لیا گیا ہے تو پتہ چلا ہے ہاں یہ بیٹی 13 سال کی ایک تو چائلڈ ابیوز ہے ٹھیک ہے اس کیس میں بھی یہ آتا ہے اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو تاریخ 11 کی تھی 11 نومبر کی کتنے دن گزر جاتے اس بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہتی وہ تاریخ جو ہے اب 2 تاریخ میں آ گئی ہے ہاللیلویا تو
کل 2 تاریخ ہے اور کل اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. ایمانداروں سے یہی گزارش ہے دعا میں جھک جائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور ویسے اگر آپ نکل سکتے ہیں ضرور آپ تحریک میں نکلیں, آواز اٹھائیں, آواز بلند کریں. اور ہمارا ایمان ہے آنے والے دنوں میں بلکہ کل ہی اس کا بہت اچھا فیصلہ ہوگا, پوزیٹیو فیصلہ ہوگا. ہاللیلویا. اپنے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. بولو